بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے ہو، جس سے مدد مانگتے ہیں، اور اسی اللہ سے اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی لا زوال و لا فانی صاحب ثنا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں قسمت و مقدر اور تمام فیصلے ہیں، اور وہی آسمان سے زمین پر تمام فیصلوں کی تدبیر کرتا ہے۔ وہ من مرضی کرتا ہے جب کہ تمہاری مرضی اسی کی چاہت کے مرہون منت ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیر خواہی کی اور آخری دم تک اللہ کے لیے کما حقہ جد و جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ قرآن مجید سب سے بڑھ کر درست بات اور سب سے بڑھ کر رہنمائی پر مشتمل دلیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شاندار منہج معتدل راہ اور پیروی کے لیے بہترین نمونہ ہے، جبکہ بدعات کی ایجاد و اختیار سخت گمراہی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کی بجا آوری میں اس سے ڈرو، اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہر مصیبت کی نجات کی چابی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ اقوام مسلم مسجدیں اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہیں اور اس کے گھر ہیں، جو عبادت، نماز اور ذکر خداوندی کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ ان مساجد میں وہی پناہ لیتے ہیں جو ایماندار اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان لانے والے، نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کے پابند، سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرنے والے۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ ان مساجد کو صرف وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو سچے مسلمان ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ، لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، اور فرمایا، ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ ان مساجد سے کنارہ کشوں اور ان میں اذان و نماز میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو دنیاوی رسوائی اور اخروی عذابوں کی دھمکی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی ان میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے بندو، مسجدیں سب سے افضل جگہیں اللہ کے گھر اور اپنے رب کی عبادت و اطاعت کرنے والوں کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ ان مساجد کے مناروں سے ہی یہ توحیدی نغمے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، روزانہ کانوں میں گونجتے ہیں۔ اور ان کے مناروں سے اسلام کے ستون اور اس کے سب سے عظیم دوسرے رکن نماز کی صدائیں، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، بار بار بلند ہوتی ہیں۔ ان کے ممبر و محراب سے ہی پیغام ایمان جاری ہوا اور دلوں اور کانوں کی کھڑکیاں کھلی، بت پرستی اور شرک کے اندھیرے دور ہوئے۔ بس یہی مسجدیں اسلام کا وہ پہلا تعلیم و تربیتی مدرسہ ہیں جن سے صحابہ کرام کی جماعت نے سند فراغت حاصل کی، اور یہ صحابہ ہی سب سے بڑھ کر علم و عمل کے پاسدار تھے۔ یہی مسجدیں وہ عالی شان محل ہیں جن سے دعوتی ممبروں کی بنیاد رکھی گئی اور دعوت، جہاد اور اخلاق سے دنیا کے ہر کونے میں اسلام پھیلا۔
اقوام مسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے افضل اور عظیم کام اللہ کے گھروں مساجد کی رونق و آبادی ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی کا خیال تو صرف وہی رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں۔ مسجدوں کی رونق و آبادی سے مراد مسجد تعمیر کرنا، ان میں عبادت کرنا، اقامت نماز کے لیے ان کا رخ کرنا، حی علی الصلاۃ کہہ کر نماز کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے ثواب کا علم ہوتا تو وہ پھر اس کا حصول قرآن اندازی کے بغیر ناممکن ہوتا، اور اگر پہلے وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت کو جان لیتے تو اس کے لیے مقابلہ بازی کرتے، اور اگر عشاء اور فجر کی برتری کو جان لیتے تو ان کی طرف ضرور آتے، بھلے سرینوں کے بل ہی آنا پڑتا۔ بخاری و مسلم۔ اے اللہ کے بندو، جس عمل سے گناہ مٹتے اور درجات بلند ہوتے ہیں وہ بھی مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر آنا ہی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، ہاں کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود تسلی سے مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور یہی تمہارے لیے رباط یعنی سرحدوں پر پہرا دینے کے مترادف ہے۔ مسلم شریف۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام بار بار مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرتا ہے، وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے۔ بخاری و مسلم۔ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے گھروں میں بار بار آنے والوں اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں، تمہیں گھنے سائے مبارک ہوں اور تمہارے لیے خوشخبری ہے شاندار اور مکمل اجالوں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اس دن اپنا سایہ نصیب کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ذکر کیا کہ ان 7 میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے جڑا رہتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں آنے والوں کو روز قیامت بھرپور اجالے کی بشارت دے دو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔ چنانچہ اپنے اوقات و عبادات سے ایک طے شدہ حصہ اللہ کے گھروں کے لیے خاص کرو، اور اپنے نفسوں کے لیے ایسی جمع پونجی آگے بھیجو جو تمہارے لیے نفع بخش ہو، اور جس سے اللہ روز قیامت تمہیں رفعت و بلندی عطا کر دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور وہی عظیم الشان ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، رسول اور اس کی رضامندی کے داعی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ اے اللہ کے بندو، با جماعت فرائض کی ادائیگی شعائر اسلام اور علامت ایمان ہے، جیسا کہ فرمایا، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اے اللہ کے بندو، با جماعت نماز پڑھنا سب سے افضل عمل، سب سے عظیم نیکی اور شاندار ترین درجہ اور ذریعہ تقرب الی اللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مسلمان بن کر ملے تو اسے چاہیے کہ جہاں اذان ہو اسی جگہ ان نمازوں کی ادائیگی پر پابندی کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے چند دستور ہدایت مشروع فرمائے ہیں، اور یہ نمازیں بھی انہی میں سے ہیں۔ اور اگر تم ان کو گھر میں پڑھو جیسا کہ فلاں جماعت کا چھوڑنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے، تو بے شک تم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ
دیا اور اگر تم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تو بے شک تم گمراہ ہو گئے۔ اور جو بھی شخص اچھی طرح وضو کرے پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور ہم اپنے تئیں ایسا دیکھتے تھے کہ جماعت سے کوئی غیر حاضر نہیں ہوتا تھا مگر ایسا منافق جس کا نفاق بالکل واضح ہوتا، اور یقیناً آدمی کو دو بندوں کے سہارے لایا جاتا اور سب میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ مسلم شریف ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز پڑھنا گھر اور بازار میں پڑھی گئی نماز سے 25 گنا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ اس لیے کہ جب کوئی شاندار وضو کرے پھر مسجد کی طرف روانہ ہو اور نکلنے کی نیت بھی نماز کی ہی ہو تو ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ اور جب تک وہ اپنے مصلی پر بیٹھا نماز میں مصروف رہتا ہے تب تک مسلسل فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر مہربانی کر۔ اور جب تک تمہارا کوئی ایک نماز کے انتظار میں رہے گا گویا کہ وہ نماز میں ہی مشغول ہے۔ بخاری شریف۔ اے اللہ کے بندو، کورونا وبا سے مسلمانوں پر اتنی بڑی مصیبتیں ٹوٹی کہ جس سے باجماعت نمازوں تک چھوٹ گئیں، اور جن کے دل مساجد سے جڑے تھے ان کی تڑپ میں مزید اضافہ ہوا اور ان کا شوق، اضطراب اور بے قراری انتہا کو پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فراخی پیدا کرتے ہوئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے نجات فراہم کر دی۔ چنانچہ یہ آپ کے سامنے ان مساجد کے دروازے کھول دیے گئے اور انہیں پوری طرح تیار کر دیا گیا ہے، اور اب یہ اللہ کے گھر زائرین اور عبادتکاروں کے منتظر ہیں، اور ان کے مناروں سے نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اور اللہ کا گھر حج اور عمرے کی جگہ یہ اللہ کا گھر کھول دیا گیا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کے حمد و شکر بجا لاؤ اور دعا مانگو کہ وہ باقی بلا کو بھی ٹال دے، آزمائش کی مشقت کو ہم سے دور کر دے اور مکمل عافیت و شفا عطا کر دے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے گھروں کی طرف چلو، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو، اللہ اور رسول کے حکم کو بجا لاؤ جبکہ وہ تمہیں تمہارے لیے زندگی بخش، اصلاح کنندہ، سعادت بخش اور ہدایت دہندہ چیز کی طرف بلاتے ہوں۔ اور ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور جس جگہ پکارا جائے اسی جگہ فرائض کی پابندی کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ بلا شبہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے، نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کے پابند، سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرنے والے۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ اقوام مسلم، اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت ملک کو جن گوناگون نعمتوں سے مالا مال کیا ہے جیسے عقیدہ توحید، باہمی اتحاد، امن و استحکام، حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت، امت مسلمہ کے مسائل اور شاندار انسانی مواقف کا اہتمام، ان کا تذکرہ تحدیث نعمت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح اس ملک نے شروع سے آج کے اس پرشکوہ اور خوشحال دور تک عالمی امن معاہدوں کے حصول اور مذہبی اتحاد اور قومی ہم آہنگی کی جو کوششیں کی ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ نیز یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جن کی حفاظت و بقا اور اس کے ثمرات نیز شرع بیت، حکمرانوں کی اطاعت و فرما برداری، اجتماعیت کی پاسداری پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور ان نعمتوں کی قدر کرنا ہم پر ضروری اور فرض ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس عظیم ملک کے حکمرانوں کے لیے خیر و بھلائی پر ثابت قدمی کی توفیق
ثابت قدمی و توفیق کی دعا کرنا، اور یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہمارے ملک اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو ہر برائی اور مکروہ چیز سے محفوظ فرمائے۔ بلا شبہ وہی سننے والا قبول کرنے والا ہے۔